مدارس اسلامیہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مدارس کے طلبہ کو اگر صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے تو پھر وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہتے۔ دہلی کے جامعہ نگر علاقے میں واقع جامعہ اسلامیہ سنابل بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے جس کی ہندوستان میں اہم شناخت ہے اور ملک بھر میں مختلف شعبوں میں یہاں کے فارغین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آداب ناظرین، بھارت ایکسپریس اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نثار احمد خان۔ جامعہ اسلامیہ سنابل سے ہر سال بڑی تعداد میں طلبہ فارغ ہوتے ہیں اور فارغین کو اسناد سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ گزشتہ تعلیمی سال 2024-25 کے 38ویں بیچ کے 61 فارغین فضلہ کے اعزاز و تکریم میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر مولانا محمد رحمانی مدنی نے کی۔ اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر مولانا عبدالسلام سلفی نے بھی شرکت کی، جنہیں سینٹر کے جوائنٹ سیکریٹری اسماعیل رحمانی کے ہاتھوں مومنٹو پیش کیا گیا اور ان کا استقبال کیا گیا۔ اس دوران کئی اہم مہمانان کی موجودگی میں سنابل کے 61 فارغین کو شیلڈ اور اسناد سے نوازا گیا۔ اس دوران مولانا عبدالسلام سلفی نے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے جامعہ اسلامیہ سنابل کو معروف اور ممتاز ادارہ قرار دیا۔ دیکھیے مولانا عبدالسلام سلفی نے کیا کچھ کہا۔ یہ ادارہ جو ہے مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک میسیج بھی ہے۔ وہ میسیج کیا ہے کہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ جو اپنے دور میں سلفیت کی پہچان اور تحریک بن چکے تھے، انہوں نے یہ نسبت اس ادارے کو موصول کیا امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے، اور وہ سمجھتے تھے یہ ملت، انسانیت، ہندوستانیت بالخصوص سلفیوں کے لیے یہ مینار عظمت ہیں، یہ مینار عظمت ہیں۔ اگر ملکی حالات، بٹوارے کے حالات، ملک کے اندر جدوجہد آزادی کے حالات، بٹوارے کے بعد کے حالات، یا ملک اور ہمارے اور آپ کے لیے رہنمایانہ کچھ چیزیں ہم سب کو جس کے محتاج ضرورت ہے، تو آپ ان سے جڑے رہیے۔ اور میں نام اور نہیں لے سکتا، بعد میں اس ادارے کے بانی اس محسن جماعت علامہ عبدالحمید رحمانی کو آپ پڑھتے رہیے۔ ان کے مقالات کے مجموعات موجود ہیں، ان کے خطابات اور ان کی بہت ساری تفصیلات ابھی تازہ موجود ہیں۔ یہ ملکی اور ملی حالات میں ہمارے لیے بہت بڑا رہنما، بہت بڑا رہنمایانہ اصول ہے ان کی کوششوں اور ان کی زندگیوں میں۔ یہ بات کہوں گا اور پھر اخیر میں دہراتا ہوں کہ جاہلیت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حق بلند ہے، سلفیت بلند ہے، سلف کا طریقہ ہمارے سراخوں پر رہنا چاہیے۔ اس کے خلاف جو جائے، اگر اپنوں میں کوئی کمزور ہو تو کہا جائے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے بعض لوگوں کو، اور اگر اہل بدعت کھلا بات کرتے ہیں تو نامزد ان کے تعلق سے ہمارا موقف صحیح، موقف اور طریقہ صحیح اسلوب سے ان سے خبردار کرنا اور تحقیق کرنا رہنا چاہیے، اور ہر طرح کی باطل عصبیت سے اپنے آپ کو بلند کرنا۔ ہمارے ملک کے مختلف صوبے ہیں، مختلف جہات ہیں، مختلف نسبتیں ہیں لوگوں کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ساری نسبتیں اور ساری عصبیتیں جو حق اور سلفیت کے خلاف ہوں وہ باطل ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ سینٹر کے صدر مولانا محمد رحمانی مدنی نے اپنی صدارتی خطاب میں مولانا عبدالسلام سلفی کو منہج سلف کا ایک چراغ قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ وہیں جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغین کو بھی نصیحت دیتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ دیکھیے مولانا محمد رحمانی نے کیا کچھ کہا۔ رب کائنات نے سورۃ الحجرات کے اندر ہم کو جو وصیتیں فرمائی ہیں ان پر غور و تدبر کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَبَيَّنُوا فَأَصْلِحُوا وَأَقْسِطُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ وَلَا تَلْمِزُوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَجَسَّسُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تفاصیل ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے
सूरतुल हुजरात की इन तालीमात और इन अहकामात से अपने आप को जोड़ें। मौजूदा माशरे में कहीं से शहादा हासिल कर लेना और मुमताज नंबरात से फरागत हासिल कर लेना बहुत आसान है, लेकिन चलता फिरता नमूना बनना सूरतुल हुजरात और दूसरी कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में अपने आप को ढालना, ये मौजूदा पुरफितन दौर में सबसे बड़ा चैलेंज है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैलेंज को कबूल करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुल्क की कवानीन का एहतराम करें और मुल्क के उन उलमा से जुड़े जो उलमा कुरान और सुन्नत को सहाबे किराम और फहमे सलफ़े सालिहीन के मुताबिक समझते हैं, उसका शुऊर रखते हैं, उसके मुताबिक फितनों से आगाह करते हैं, उसके मुताबिक मुल्की आईन की रोशनी में आपकी रहनुमाई करते हैं। आप कभी भी कानून हाथ में लेने वाले न बने, बल्कि बाइज़्ज़त शहरी बने। ये मुल्क हमारे लिए इस नाहिए से बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ के कवानीन में आपको इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कहीं रुकावटें अगर आती हैं तो ये हमारे अमलों का नतीजा है। कहीं रुकावटें अगर आती हैं तो अदालतों के दरवाजे, डायलॉग के दरवाजे, बातचीत के दरवाजे और मुल्क की जिम्मेदारान से डायलॉग करके अपने मसाइल को हल करने के दरवाजे खुले हैं। आप आगे आए, जिम्मेदार और बाइज़्ज़त शहरी बन करके आप ये साबित करें कि हम जहां अपने इस्लाम की तरक्की चाहते हैं, वहीं मुल्क में अमन व सलामती का रिवाज चाहते हैं। जहां हम इस्लाम में पुख्तगी चाहते हैं, आप ये भी साबित करें कि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर से हर किस्म का करप्शन खत्म हो, हर किस्म की गंदगी यहाँ से निकाल दी जाए, मुल्क पाकीज़गी के साथ आगे बढ़े। हमारे असलाफ ने मुल्क की आज़ादी में जो हिस्सा लिया उसकी तारीख आपके सामने होनी चाहिए। लिहाजा अजीज तलबा अपने आप को हर नाहिए से तैयार करें। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।